کی طرف سے میں جتنے بھی ہمارے پینل میں ہیں اور گیسٹ اسپیکر ہیں ان کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور 3 میم فاؤنڈیشن از اے چیریٹی اور یہ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے پروگرام جو ہیں 2019 سے ہم کر رہے ہیں. ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ہماری جو بلیک اینڈ ایشین کمیونٹی ہے اس میں ہیلتھ کی انیکوالٹیز ہیں. سم آف دا ڈیزیزز کے جس طرح ہارٹ کی ہے, ڈائبٹیز ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, یہ آؤٹ آف پرپورشن ہے. تو ہم اس لیے یہ 2019 سے ریگولرلی ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے پروگرام کر رہے ہیں. اور جب سے یہ کووڈ-19 شروع ہوا ہے اس سے ہم نے اس کے پر بھی ورک اپ شروع کیا. ہم نے جو لاک ڈاؤن سے پہلے کمیونٹی اویئرنیس کے لیے کووڈ-19 کی آگاہی کے لیے پروگرام کیا تھا, جس میں ڈاکٹر عامر حنان جو یہاں جی پی ہیں انہوں نے پریزنٹیشن دی تھی. اور پھر یہ ہے کہ اوبیسلی جب یہ کووڈ-19 کی جو پینڈیمک ہے یہ بڑی ہے تو اس کے بعد جو گروئنگ ایویڈنس تھا کہ ہماری جو ایشین اور بلیک ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان کو کووڈ-19 کا افیکٹ باقی لوگوں سے زیادہ ہوا ہے. اس کی آگاہی کے لیے پھر یہ ہے کہ ویکسین جب سے آئی ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کو اس کے بارے میں بہتر سے بہتر انفارمیشن دیں, پرٹیکولرلی جب کہ سوشل میڈیا میں کچھ نیگیٹو کمپین ہے اینٹی ویکسین کی, تو ہم نے اس کی احساس کیا کہ اس کے لیے کمیونٹی کے لیے کوئی ورک اپ ہونا چاہیے. تو ہم نے دسمبر میں 28 دسمبر کو ہم نے یہی پروگرام انگلش میں ہم نے کیا تھا جو ہماری آڈینس کے لیے تھا, اور اس میں ہم نے اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں بتایا تھا. تو اب اسی کے فالو اپ میں فیڈ بیک تھی کمیونٹی کی طرف سے کہ اف اٹس ڈن ان لوکل لینگویج تو ہم نے اس کو پھر اردو میں اس کو کیا ہے. تو اس میں دی مین موٹیو آف ٹوڈیز ٹاک اس کہ ہم یہ پتہ کر سکیں جو جتنے بھی ہماری کمیونٹی ہے ایشین کی اس کو ایک بہتر طریقے سے انفارمیشن اور پورٹل پرووائڈ کیا جائے. تو میرے ساتھ آج جو اسپیکرز ہیں ان میں جو گیسٹ اسپیکر ہے ہمارے پاس لارڈ واجد خان ہیں. ہی از ریسنٹلی ان کو ہاؤس آف لارڈس میں اپوائنٹ کیا دسمبر لاسٹ ایئر. اور واجد خان از کرنٹلی یہ ابھی ینگسٹ سرونگ میئر آف برنلے ہیں, اور آلسو ہی از ایکس MEP فار نارتھ ویسٹ آف انگلینڈ, جو انہوں نے 2017 سے 2019 میں یورپین پارلیمنٹ میں ایز اے ممبر رہے ہیں, اور ہی واز ویری ایکٹیو ممبر. اور انہوں نے آلسو انٹرنیشنل یوتھ لیڈرشپ پروگرام میں بھی ایکٹیولی کانفرنسز ارینج کیے ہیں پاکستان, رشیا, ترکی, مختلف کنٹریز میں انٹرنیشنلی. سو آئی ویلکم لارڈ واجد خان. اور ہمارے پینل میں جو ہیں 4 پروفیشنلز ہیں, اس میں ڈاکٹر سلمان شاہد ہیں, یہ یہاں لوکل جی پی ہیں, اینڈ ہی از آلسو ڈائریکٹر ہے بورڈ آف روشڈیل ہیلتھ الائنس کے, and clinical director NHS primary care network Middleton, and اور ان کا جو ہے over 15-year experience ہے, and he's successfully headed in various clinical NHS projects پہ انہوں نے کام کیا ہے اور گریٹر مانچسٹر ایریا میں. اور میرے دوسرے جو پینل میں ہیں اسپیکر وہ ڈاکٹر محمد رضا نقوی ہیں. یہ کنسلٹنٹ وائرولوجسٹ ہیں شیفیلڈ ٹیچنگ ہاسپٹل میں, and almost 14-15 years ایکسپیرئنس ہے ایز اے ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ وائرولوجسٹ. اور میرے نیکسٹ جو پینل پہ ہیں ڈاکٹر محمد طیب حیدر, یہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں NHS میں, میڈیکل ڈائریکٹر بیزلڈن ہاسپٹل مڈ اینڈ ساؤتھ ایسیکس فاؤنڈیشن. اور انہوں نے ان کی خدمات کے پیش نظر ان کو انہیں کی طرف سے MBE کا ایوارڈ بھی دیا گیا پرٹیکولرلی فار دا ہیلتھ سروسز, لیکن آلسو کووڈ-19 کے پر انہوں نے کافی رسپانس ہے کمیونٹی ان دا ایسیکس, اس سلسلے میں ان کو یہ MBE کا بھی ریسنٹلی ہے. اینڈ وی کنگریچولیٹ ڈاکٹر محمد طیب حیدر فار دیٹ. اور امریکہ سے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ڈاکٹر افتخار حسین, یہ ہے American Board Certified Allergy and Immunology
एंड ओवर 20 year एक्सपीरियंस है इनका इंटरनल मेडिसिन में, और ये डायरेक्टर है वाइटल प्रोस्पेक्ट क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो कि मुख्तलिफ ट्रायल्स मेडिसिन पे कंडक्ट करते हैं, और इनके ऑल्सो इज एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा कॉलेज ऑफ मेडिसिन, और इनका वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस है क्लिनिकल ट्रायल्स की कंडक्टिंग में, एंड ही सर्टिफाइड क्लिनिकल investigator for the trials for more than 17 years, 18 years का एक्सपीरियंस है। तो ये है पैनल में। तो अब इसका शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमने एक इस पे सर्वे किया है कि रफीक कैन यू पुट इट ऑन, उसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो करंट जो सूरत हाल है कि न्यूज़ मीडिया और आउटलेट से ये कितनी आपको आगाही है कि वुड यू लाइक टू कंसिडर ए वैक्सीन, तो ये हम शुरू में अगर आप लोग इस पे फिल कर दें, एंड देन वी विल डू एट द एंड दोबारा इसको करेंगे। तो अब इसको हम अपनी डिस्कशन को ओपन करते हैं। मैं सबसे पहले जो है ये चूँकि कोविड-19 के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिटी में है, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर तैयब हैदर की अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कोविड-19 का हॉस्पिटल्स में क्या इम्पैक्ट है, हाउ आर द पीपल अफेक्टेड, किस तरह उनकी, या उसके बाद यही सवाल फिर मैं डॉक्टर शाहिद से करूँगा। तो पहले डॉक्टर तैयब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया डॉक्टर तारिक। देखिए, जो हॉस्पिटल्स जहाँ तक यूके का ताल्लुक है वो तो बहुत शदीद प्रेशर में रहे हैं तकरीबन पिछले 8-9 महीने से। पहली वेव जैसे आपको पता है मार्च में बड़ी अचानक आई थी, उस वक्त प्रिपरेशन भी लिमिटेड थी बहुत गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स की, लेकिन बहरहाल बड़ी इमरजेंसी बुनियादों पे उस वक्त काम हुआ था, और तकरीबन वो 6 हफ्ते के करीब वो वेव जो है वो रही थी। जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है ये डेवलप हुई है दिसंबर के मिड में, जैसे वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसी के साथ ही नई स्ट्रेन जो जिसको कैंट स्ट्रेन कहा जाता है उसके केसेस आना शुरू हुए, और दिसंबर के तीसरे हफ्ते में जैसे आपको पता है कि यहाँ पे दोबारा लॉकडाउन लगाया हुआ, और उसी दौरान में बहुत शदीद किस्म का प्रेशर हॉस्पिटल्स पे आया। उसका अंदाज़ा आप ये कर लें कि लंदन के हॉस्पिटल्स में क्रिसमस के दिन तकरीबन 4000 पेशेंट थे जो कि वेंटिलेटर्स पे थे, लेकिन अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो डबल हो गए और तकरीबन 8 जनवरी तक उनकी तादाद 8000 तक हो गई। तो इस वक्त भी प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जनवरी के मिडल तक तो बहुत ज़्यादा NHS के हॉस्पिटल्स में और मेरे अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे। टोटल इस वक्त यूके में 35,000 के करीब मरीज हैं जो कि इन पेशेंट इस वक्त हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, और उनमें से तकरीबन 8000 के करीब ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर्स पे हैं। तो लोगों पे भी इसका जारी बात है, मरीजों पे तो जो असर वो काफ़ी बुरी कंडीशन में शदीद बीमार होके सांस की तकलीफ के साथ प्रेजेंट करते थे। अक्सर को फिर उनको रेस्पिरेटर पे डालना पड़ता था या उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो मरीजों की नेचुरली उन पे तो इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसके साथ स्टाफ भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। बहुत सारा स्टाफ को खुद कोविड उनको हुआ, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, और ये एक कांस्टेंट एक प्रेशर रहा है कि स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड रही है। तो इन समरी बेसिकली ये सिचुएशन रही है। अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी कोई पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी हालत बेहतर होनी शुरू हुई है। जी डॉक्टर शाहिद, आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे एज ए जीपी, आपको कितना इसमें प्रेशर विद कोविड-19 फेस करना पड़ा और किस तरह की सूरत हाल रही है एज ए जीपी? जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब। नंबर ऑफ केसेस तो जिस तरीके से बताया था ये साहब ने बहुत तेजी से ऊपर गए, अब जरा बेहतरी हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फोकस करूंगा अपने बेम कम्युनिटी की तरफ के हमने ये नोट किया है कि काफी तादाद में कम्युनिटी में जो एशियन फैमिली, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो रॉस्टेल एरिया को मैं फोकस करता हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस है, और वहीं पे बेसिकली नंबर ऑफ केसेस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो तेजी से ऊपर गए हैं, और काफी लोग जो हैं वो जो हमारे साथ थे अब कोविड हो जाने की वजह से वो अब नहीं है, क्योंकि कंडीशन इतनी सीवियर थी, दे कुड नॉट सर्वाइव। तो केसेस डेफिनेटली
اوور آل بھی خراب ہوئے ہیں. ایشین کمیونٹی میں یا بیم کمیونٹی بھی کافی اس سے زیادہ افیکٹڈ ہو رہی ہے. اور امپورٹنٹ ایک اور پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ انفیکٹ ریکور بھی کر چکے ہیں ان میں لانگ کووڈ کے سمٹمز ابھی تک ہیں, جس کا مطلب یہ کہ ابھی بھی ان کی ویسے تو وائرس سے ریکور ہو گئے ہیں لیکن مسلسل شارٹنیس آف بریتھ رہنا یا باڈی میں ایکس اینڈ پینس رہنا اور ویک سمٹمز وہ کافی لمبے عرصے تک چل رہے ہیں, کیونکہ کمیونٹی میں یا جی پی میں ہم بیسکلی ان کیسز کو دیکھتے ہیں, ہاسپٹل ان کیسز کو ڈیل نہیں کرتا, اور یہ کافی ڈسیبلنگ سمٹمز ہیں جو کہ جن کا کوئی ریمیڈی نہیں ہے اور ان کے بارے میں ابھی ہمیں مکمل طور پہ معلوم بھی نہیں ہے. تو یہی بیسکلی آبجیکٹو بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیزی سے ویکسینیٹ کریں. پچھلے 4 سے 6 ہفتے میں ویکسینیشن ہم پروگرام مکمل رول آؤٹ ہوا ہے پورے کنٹری میں, جس میں مینچسٹر اور گریٹر مینچسٹر میں ایچ ایم آر کے ایریا جہاں پہ میں فوکس کر رہا ہوں وہ شامل ہیں. ہم نے 5-6 ہزار کے قریب ویکسینیشن کر لی ہیں اور سپلائی کو دیکھتے ہوئے ہم تیزی سے اس پروگرام کو تیزی سے رول آؤٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, تھینک یو. ڈاکٹر طیب, اس سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے کہ پہلے بیچ میں وہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کافی ہوئی کہ جی ہاسپٹلس جو ہیں ایمٹی ہیں, دے آر ناٹ اوور برڈن بائی کووڈ-19 پیشنٹس. تو اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ اور اس کے ریلیونٹ ایک اور دوسرا سوال بھی ہے جو اسی سے ملتا ہے کہ ہاسپٹل اگر اتنے بزی ہیں تو پھر نائٹنگیل ہاسپٹلس ایمٹی کیوں ہیں؟ تو اس کے پر تھوڑا کوئی روشنی ڈالیں گے؟ شکریہ بہت. جہاں تک ہاسپٹلس کے بزی نہ ہونے کی, تو بالکل ایک ایسی بات ہے کہ مضحکہ خیز قسم کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جو کام ہوا ہے وہ صرف کووڈ پہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے جیسے ہسپتالوں میں اس وقت جس کو ہم الیکٹیو سرجری کہتے ہیں, جیسے ہارٹ کی سرجری ہو گئی یا ہڈیوں کی سرجری ہو گئی, وہ بالکل اس وقت رکی ہوئی ہے کیونکہ ہسپتالوں میں جگہ ہی نہیں ان مریضوں کے لیے. یہاں تک کہ کینسر کے مریض ہیں ان کی بھی ٹریٹمنٹس اس وقت رکی ہوئی ہیں. تو ہسپتال تو بہت بزی ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہسپتالوں میں جس طرح سوشل ڈسٹینسنگ آپ کو سوسائٹی میں رکھتے ہیں, آپ وارڈ میں جائیں آپ کو وہاں پہ بھی مریض کچھ فاصلے پہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھے جاتے ہیں. اسی طرح کووڈ والے مریضوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جو نان کووڈ پیشنٹس ہیں ان سے الگ الگ رکھا جائے. تو اس سے بعض کا تاثر ملتا ہے کہ اسپتال میں کھلے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں, اسپتال بہت زیادہ بزی ہیں. اور جہاں تک اپنے نائٹنگیل ہاسپٹلس کی بات کی, دیکھیں نائٹنگیل ہاسپٹلس یہ بیسیکلی گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو تھا. انہوں نے فرسٹ ویو میں اس وقت جو ان کی سوچ تھی بڑی جلدی میں نائٹنگیل ہاسپٹلس بنائے, لیکن ہسپتال عمارت کے علاوہ اس کے لیے ظاہر بات ہے اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے. اور پچھلے کچھ مہینوں میں اسٹاف ایک بڑی پریشیس کوموڈیٹی, یعنی کہ بہت مشکل سے بڑے پریشر میں اسٹاف کی اویلیبلٹی رہی ہے. تو نائٹنگیل ہاسپٹلس اس لیے زیادہ نہیں ان کو آکوپائی کیا جا سکا جیسے پلان تھا, کیونکہ اسٹاف اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے, ڈاکٹرز اور نرسز. ہسپتال خود تھوڑے سے اسٹرگل کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے شفٹس پوری کرنے کے لیے. اس وجہ سے وہ نائٹنگیل ہاسپٹلس نے تھوڑا بہت رول پلے کیا, اور اب جیسے ویکسینیشن سینٹرز میں کچھ کو کنورٹ کر دیا گیا ہے. یہ بیسک اس کی وجہ تھی. طارق صاحب چلیں, تھینک یو جی. کووڈ کے حوالے سے ہی کوشچن ہے ڈاکٹر رضا آپ کے لیے کہ ان کے لیے یہ ظاہر ہے مطلب لاٹ آف متس کریے کیے ہیں اور مس انفارمیشن ہے کہ وہ کووڈ جو ہے وہ 5G نیٹ ورک کی وجہ سے ہوا ہے. سو اوبیسلی مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ یہ کیسے ہے, اگرچہ اس کا کوئی لنک نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے جو سننے والے ہیں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی نالج کے لیے. بہت شکریہ. میں یہ کہوں گا کہ میں 5G کا تو ایکسپرٹ بالکل بھی نہیں ہوں, لیکن میں انفیکشن کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. 5G کے صحت کے اوپر اور اثرات ہو سکتے ہیں, لیکن انفیکشن کا اس سے تعلق جو ہے وہ دور سے بھی نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا کے ان حصوں میں جہاں پہ 5G نیٹ ورک نہیں پایا جاتا وہاں بھی انفیکشن ہو رہی ہے. تو یہ ان دونوں کا جو تعلق ہے آپس میں جس نے بھی جوڑا ہے وہ بالکل غلط جوڑا. جی شکریہ. ڈاکٹر طیب اگین میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ وہ ایک دوسرا جو انہیں ہوتا ہے کہ جی اونلی ریئلس جو بہت ہی زیادہ بیمار ہیں یا ایلڈرلی ہیں, یہ بیماری انہیں کو لگ رہی ہے, وہی اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. باقی اور کسی ینگر پاپولیشن کو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو بوڑھے لوگ ہیں یہ جن کو دوسری بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیز وغیرہ, ان میں اس بیماری کووڈ کے اثرات زیادہ ہیں اور مورٹیلٹی بھی اس میں زیادہ ہے.
لیکن یہ بات غلط ہے کہ یہ ان کو ینگ لوگوں میں اسپریڈ جو ہے اس کا وہ ینگ لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اور خاص کر جو ہم نے دیکھا ہے ہمارا اپنے ان کا آبزرویشن ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہوئی ہے اس میں تو جو تفریق ہے یعنی کہ بٹوین ینگ اینڈ اولڈ وہ ایک طرح کی ختم ہو گئی ہے. آئی ٹی یوز میں لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے 40s 50s ریلیٹیولی یعنی کہ ینگ، اور ان کو کوئی دوسری بیماری نہیں تھی پہلے، وہ بھی اس وقت وہاں پہ ایڈمٹڈ ہیں. جی میں ڈاکٹر افتخار کو اس ڈسکشن میں لاتا ہوں. ڈاکٹر افتخار، آپ سے یہ ایک کوشچن ہمیں جو بھیجا گیا ہے کہ HIV جو ہے وہ اتنے عرصے سے ہے لیکن اس کی ویکسین نہیں بنی، اور اس وائرس کی جو پینڈیمک ہے وہ اتنی زیادہ دیر سے نہیں ہے لیکن اس کی فٹافٹ ویکسین آ گئی ہے، تو اس کی وہ اوبویسلی اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو کوشچن ہوتا ہے کہ یہ اس کی ویکسین کیسے جلدی بن گئی ہے. تو اس پہ کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے؟ جی ڈاکٹر طارق، تھینک یو. اٹ از ویری انٹرسٹنگ کویشچن کہ یہ جو ویکسین ہے وہ کیوں نہیں بنی. تو ویکسین بنانے کے لیے یو ہیو ٹو فائنڈ کہ بھئی جو اس کی اینٹی باڈیز ہیں دے کین بلاک دا انفیکشن. تو جو سارس وائرس ہے اس کے اوپر پچھلے 10 سال سے کام ہو رہا تھا، تو وہی نیو کہ کون سی اینٹی باڈی کام کرے گی کون سی نہیں کرے گی، کیونکہ جب اینٹی باڈی بنتی ہیں تو دے میک اے بیبی پروٹیکٹیو اور نہیں بھی. جس طرح ہیپاٹائٹس بی کے اندر جب انفیکشن ہوتی ہے تو آپ کو اینٹی باڈیز بنتی ہیں دے آر پروٹیکٹیو، ان کو دوبارہ ہیپاٹائٹس بی نہیں ہوتا. لیکن جو ہیپاٹائٹس سی کی اینٹی باڈی بنتی ہیں وہ کین ٹیسٹ ہیپاٹائٹس سی اینٹی باڈی پر دے آر ناٹ پروٹیکٹیو، تو وہ پھر بھی انفیکشن ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو یہ کہنا کہ ہم وی ور ناٹ ایبل ٹو فائنڈ ہیپاٹائٹس سی اینٹی باڈیز، کہ وہ بھی ہم ٹریٹ نہیں کر سکے، HIV بھی نہیں ٹریٹ کر سکے، کیونکہ ہمارا نالج نہیں ہے اس کے بارے میں اتنا کہ کون سی اینٹی باڈی اس کو پروٹیکٹ کرے گی. تو اس لیے وہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے. ان سارس کے کیسز کے اندر پچھلے 10 سال کے اندر وی ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا اینٹیجن، کہ یہ اینٹیجن دیں گے تو اس کے اینٹی باڈی کام کرے گی اور وہ اینٹی باڈی بلاک کرے گی وائرس ریپلیکیشن کو. اس لیے دس واز اے کوئکر پروسیس کہ ہم 1 سال کے اندر ویکسین آ گئی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ کون سی پروٹین ہمیں چاہیے اور کیسا اینٹی باڈی رسپانس چاہیے. جی شکریہ. اسی سے ریلیونٹ ایک اور کوشچن ہے کہ ظاہر ہے جب سے یہ کووڈ-19 کی پینڈیمک شروع ہوئی ہے اور ویکسین کی اس کے حوالے سے کافی ساری جو ہے کچھ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں کہ جو دے آر اگینسٹ دا ویکسین یا ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں، تو کامن تاثر یہ ابھرتا ہے کہ ان لوگوں کی آواز کو آگے تک نہیں سننے دیا گیا یا ان کو روکا گیا ہے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بہرحال اس کا وہ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ سوڈو سائنس فگرز ہیں جن کی لارج آن لائن فالوئنگ ہے، اور میں بھی وہ اپنی آن لائن فالوئنگ کے لیے اس طرح کی باتیں جو اینٹی ویکسین کے حوالے سے وہ چلاتے ہیں. تو اس پہ آپ کوئی تبصرہ کریں گے؟ کافی سارے جو ہیلتھ کی ریلیٹڈ جو پروفیشنلز ہیں ان کا ویو یہ ہے کہ ان کو پورا سارے انوالو نہیں کیا، حالانکہ میجورٹی کے ہیلتھ پروفیشنلز دے آر فار دا کووڈ ویکسین، اور وہ سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے وہ ایک ہی آواز پہ ہے. لیکن پھر بھی وہ کچھ تاثر ملتا ہے جب کچھ ویڈیوز جو ہماری میڈیا میں سرکولیٹ کرتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہیلتھ پروفیشنلز کہتے ہیں لیکن دے آر اگینسٹ دا ویکسین. میرے خیال میں یہ تاثر جو ہے یہ بڑے عرصے سے ڈیولپ کر رہا ہے. دیر از اے ووکل گروپ اگینسٹ دا ویکسینز، جو تھایومر سال کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف تھے پہلے کہ جو ویکسینز ہیں وہ آٹزم کاز کر رہی ہیں. تو دیر از اے لسنر پاپولیشن ٹو ان لوگوں کی کہ جو اس کے کنسپریسی کو سننے کو تیار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کووڈ کی کیس کے اندر ویکسین بیکم اویلیبل ویری شارٹ پیریڈ ٹائم، تو لوگوں کو اتنا نالج نہیں تھا اور اس لیے لوگوں کو مس انفارمیشن اسپریڈ کرنے میں آسانی میں ہوگی ان کو، کیونکہ دیر از ناٹ انف گڈ انفارمیشن اویلیبل اور ناٹ ایون سائنٹیفک لٹریچر اویلیبل. پیپر جو تھے ابھی پبلیکیشن میں تھے، ابھی پبلش نہیں ہوئے تھے، تو لوگوں کے پاس نالج جو ریئل جو نالج ہوتا ہے جو کہ پیئر ریویوڈ ہوتا ہے وہ اویلیبل نہیں تھا، اور اس لیے وہ جو ہے نالج لیک کر رہا ہے کیونکہ تھنگز ہیپن ٹو کوئکلی. ڈاکٹر شاید آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے؟ بات افتخار صاحب نے ٹھیک کی، کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی بھی آپ صرف میں ویکسین کے لحاظ سے نہیں کہوں گا، میں کسی بھی میڈیکیشن کے لحاظ سے ہمیشہ ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ کوئی کچھ کہیں گے کہ ایلوپیتھک میڈیسن لینی چاہیے، کچھ کہتے ہیں حکیم بہتر ہے. تو دیر از آلویز اے گروپ اور سیگمنٹ ان پاپولیشن جن کا تاثر یا جن کی اپروچ مختلف ہوتی ہے.
اور اگر ویسے بھی میڈیکل سائنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کیونکہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن شاید کافی ہم میڈیکل ڈاکٹرز کو بھی نہیں ہوتی، جو اسپیشلسٹ ہیں اس ایریا کے جو کہ امیونالوجی کو ڈیل کرتے ہیں ان کو بہتر جانکاری ہوگی کہ 10 سال سے اگر سارس وائرس کے اوپر کام ہو رہا تو یہ تو سارس وائرس کی ہی ٹائپ ہے جو کہ یہ کووڈ ہے. تو آپ کے پاس بیسک انفارمیشن کیونکہ پہلے سے تھی تو اس لیے اس کو 1 سال میں 1.5 سال میں ڈیولپ کرنا آسان ہو گیا، اور ہم پہلے سے ہی سمجھیں 80% کے اوپر پہنچے ہوئے تھے تو ہم نے 20% ورک کر کے اس کو ویکسینیشن کی فارم میں پروڈیوس کر دی ویکسین. لیکن اگر ہمیں بالکل فریش وائرس ملتا تو شاید ہمیں اس میں ٹائم ذرا زیادہ لگ سکتا تھا. جی اس